جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمینہ جی، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آ، بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز حقیر فقیر پر تقصیر کو موقع دیا۔ تو جو بھی آپ نے پوچھنا ہے آپ پوچھیے۔ جی شکریہ سمینہ جی، یہ کافی سوال اس پیراگراف میں ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو ان کے جواب دیتی ہوں۔ تو میں لاہور میں پیدا ہوئی اور تاریخ پیدائش میری 2 اکتوبر 1950 ہے۔ تو اور والد صاحب ہمارے ایئر فورس میں تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی، اور ہم لوگ 4 بہنیں ہیں۔ اور ابتدائی جو اسکولنگ تھی ہماری وہ کچھ پشاور میں ہوئی، کیونکہ والد صاحب کے ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی تھیں۔ تو بالکل جو ابتدائی تعلیم تھی وہ پشاور میں ہوئی، اور اس کے بعد باقی تعلیم کا کچھ حصہ کوئٹہ میں ہوا، اور پھر باقی تعلیم راولپنڈی میں ہوئی۔ اور اس کے بعد ماسٹرز جو تھا وہ میں نے لاہور سے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو شعر و شاعری کا مجھے بچپن ہی سے میرے اندر ایک چیز تھی، مطلب مجھے تب یہ شعور بھی نہیں تھا کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، لیکن طبیعت کی موزونیت جو تھی وہ شروع سے تھی، کیونکہ مجھے علامہ اقبال کے اشعار لہک لہک کر پڑھنا بڑا پسند تھا۔ اور اگر کوئی میرے سامنے غلط شعر پڑھتا تھا، یعنی لفظ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، تو میرا دل و دماغ اس کو بہت چھوٹی عمر میں ہی پک کر لیتا تھا، اور میں ایک انکمفرٹیبل فیلنگ محسوس کرتی تھی کہ یا تو ان الفاظ کو یہ شخص صحیح طریقے سے ادا کرے، اور یا پھر اگر مجھے پتہ ہے تو میں اس کو بتا دوں۔ اور شعر کہنا میں نے بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ میں تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ باقاعدہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت میں کلاس 6 میں تھی جب میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ لیکن وہ ایک بندے کو حجاب سا ہوتا ہے اس عمر میں، جب وہ لکھتا ہے تو وہ چھپاتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ چلنے دیتا کہ میں کچھ لکھتا ہوں، کیونکہ بہنیں ہی اگر کہیں لکھا ہوا دیکھ لیتی تھیں تو وہ پکڑ کے کوئی اونچا اونچا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ، تو اس لیے پھر وہ انسان لکھتا تو ہے لیکن اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سب سے زیادہ حوصلہ افزائی بھی میرے فادر نے کی، لیکن شروع میں سب سے زیادہ ڈانٹ بھی مجھے انہی سے پڑی، کیونکہ ایک دفعہ میری کاپی ان کے ہاتھ لگ گئی، تو جس میں نے اپنے بچپنے میں، میرا خیال تھا شعر و شاعری اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں کوئی محبت چاہت وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کی شاعری دیکھتے تھے تو اسی قسم کی تھی۔ تو اس لیے وہ جب انہوں نے میرے اشعار پڑھے، جو میں نے بڑی سادگی سے مختلف شاعروں کو جو میں پڑھتی تھی اس سے میں نے لکھا ہوا تھا، میری چاہت بھی ہے خاموش، زباں بھی خاموش، یہ خاموشی بھی محبت کا ایک انداز ہوا کرتی ہے، تم نے پتہ نہیں میری خاموشی کو میری فطرت سمجھا، یہ نہ جانا کہ محبت کا یہ راز ہوا کرتی ہے۔ تو وہ بہت غصے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے۔ جی جی سمینہ جی، اس عمر میں آ کے عمر کیا چھپانی ہے، اب کھا ہنڈا لیا، زندگی گزار لی، بچے بیاہ لیے، اب اور زندگی سے کیا چاہیے۔ تو بہرحال اس لیے میں نے صحیح صحیح بتا دیا ہے، تو اب اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بلکہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اس عمر میں بھی اس نے نہ تو لکھنے لکھانے کی صلاحیت کو مدھم ہونے دیا، اور نہ ہی جو زندگی میں ایک بندہ فعال ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حیثیت میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی اس نے اس میں کوئی کمی آنے دی۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کا تذکرہ ہے کہ اس عمر میں بھی اس کے اللہ کے فضل و کرم سے یادداشت بھی اتنی ہے کہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی جاری ہے، اور یہ ساری ادبی اور علمی سلسلہ جو ہے
وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ سب خدا تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کے احسانات کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے تو وہ اچھی بات ہے۔ شکر گزاری وہ وصف ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو والد صاحب نے میری کاپی دیکھی تو اس میں وہ اشعار دیکھے تو یہ کہا کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میں نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسی فضول قسم کی باتیں تم لکھتی ہو، تمہیں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا جی مجھے شاعری لکھنے کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا تو حمد لکھا کرو، نعت لکھا کرو، قومی ترانے لکھا تو مطلب یہ کہ جس طرح ہوتا ہے نا، باپ ایک دم انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھ رہی ہے۔ تو اصل میں پڑھتی تھی مختلف شعراء کو، تو میرا خیال تھا یہ ایسے ہی لکھتے ہیں شاید۔ ہماری والدہ صاحبہ کو بہت شوق تھا کہ چونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم لوگ 4 بہنیں ہی ہیں، تو ہماری والدہ صاحبہ کو بہت شوق تھا کہ ہم لوگ پڑھیں۔ ان کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کے نمبر کم آئیں یا وہ کہیں کسی سبجیکٹ میں وہ فیل ہو جائے۔ تو ایک دفعہ میں پتہ نہیں 4تھی 5ویں میں تھی، مجھے یاد ہے کہ میں پتہ نہیں حساب میں فیل ہو گئی۔ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری والدہ کو اس کا اتنا صدمہ ہوگا۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہی پڑ گئیں۔ انہوں نے کہا تم پڑھتی نہیں ہو، تمہارا دل نہیں پڑھائی میں لگتا، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ مطلب میں نے ان کا جب اتنا صدمہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں دوبارہ محنت کر کے اور دوبارہ ایگزام دے کے میں اس میں پاس ہو جاؤں گی۔ تو پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر محنت کی اور پھر میں پاس ہو گئی۔ گو کہ پاسنگ مارکس ہی تھے، حساب مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں پاس ہو گئی اور تب ان کی جان میں جان آئی۔ تو وہ تو شروع سے کہتی تھی کہ میں 4 بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤں گی، لیکن بس اتفاق کی بات ہے کہ میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر بنی، پیڈیٹیشین ماشاءاللہ، نیوٹریشن وغیرہ میں بھی انہوں نے اسپیشلائز کیا اور ہالینڈ وغیرہ جا کے بھی آگے اپنی پڑھائی کی، وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی۔ 2nd نمبر پہ میں ہوں، میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم سے پنجاب یونیورسٹی سے اور ایز اے جرنلسٹ اپنا کیریئر بنایا۔ اور مجھ سے چھوٹی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر پروفیسر ہیں میڈیسن کی، تو ان کا بہت زبردست، میرا مطلب ہے ان کا کام ہے، کئی انہوں نے تھیسس وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ اور اس سے جو چھوٹی ہے اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور کچھ عرصہ جاب واب بھی کی، لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دی۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو ہماری والدہ صاحبہ پڑھائی پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی، یعنی اگر ہم پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں یا کسی سبجیکٹ میں کمزور ہیں تو ان کے نزدیک اس بچے کی 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں تھی۔ آپ نے کہا ہے کہ ابتدائی کلام میں سے کچھ سنا دو، تو ابتدائی کلام میں سے 2-3 اشعار سنا دیتی ہوں۔ یہ میں نے میرا خیال ہے اس زمانے میں لکھے جب میں فرسٹ ایئر میں آ گئی تھی۔ لب پہ وہ گیت انوکھے سے مچل اٹھے ہیں، جن کو اس دیس میں گاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کروٹیں لے کے جو جاگی ہے میرے سینے میں، مجھ کو وہ ٹیس دکھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور آنکھ اٹھ جاتی ہے جھلسے ہوئے باغوں کی طرف، اپنے گلشن کو سجاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بس کچھ اس قسم کی شاعری۔ اس دوران پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا جب مجھے شروع میں ڈانٹ پڑی ان اشعار پہ۔ تو لیکن اس کے بعد جب میں کالج میں پہنچی اور فرسٹ ایئر میں گئی تو میں نے وہاں نوٹس بورڈ پہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کوئی کالج میں مشاعرہ ہونے والا ہے اور اس کے لیے کوئی مصرع طرح وغیرہ دیا ہوا تھا۔ تو میں نے وہ مصرع طرح وغیرہ نوٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے گھر آ کے لکھا، اور اگلے دن ان ٹیچر کو جن کو دکھانا تھا، جو اس کی ساری انچارج تھی، مسز احمد ان کا نام تھا، وہ اردو لٹریچر پڑھاتی تھیں، تو میں نے ان کو لے جا کے دکھایا تو وہ مجھے کہنے لگی کس سے لکھوا کے لائی ہو؟ تو میں نے کہا جی کسی سے لکھوا کے نہیں لائی، میں نے خود لکھا ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگی کہ کہیں بھی وزن وغیرہ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے خاندان میں کوئی شاعر ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے
مطلب کیسے تم اس طرح لکھ سکتی ہو جبکہ تم نے کسی سے اصلاح لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ تو بہرحال اس پہلے ہی مشاعرے میں فرسٹ آ گئی تھی کالج میں۔ نہیں، مجھ سے چھوٹی بہن جو ہے وہ لکھا کرتی تھی اس کالج کے زمانے میں، اور بہت زبردست وہ لکھتی تھی۔ اور ایک اس نے بعد میں وہ میڈیکل کالج میں چلی گئی تھی، تو ان لوگوں کو وہ جو وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ ڈیڈ باڈیز پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے وہاں پہ، تو اس میں اس نے ایک مردہ باڈی کو دیکھ کے ایک نظم لکھی تھی۔ وہ اب ہم سے کہیں گم ہو گئی ہے، لیکن وہ اتنی کلاسک نظم تھی جس میں اس نے اتنی باریک باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا شخص ہمارے سامنے ڈائسیکشن کے لیے پڑا ہے، کبھی یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، اس کی یہ جو آنکھیں اس وقت بند ہیں، اس میں کسی کی محبت میں آنسو بہے ہوں گے، اور اس کے ہونٹ کبھی مسکراتے ہوں گے، اور اس طرح کر کے اس نے وہ گہری نظم لکھی تھی۔ وہ میری بہن لکھتی تھی، لکھ سکتی تھی، لیکن بعد میں وہ جب ڈاکٹر بن گئی تو اپنی مصروفیات میں اتنی زیادہ وہ اپنے اس شعبے میں مصروف ہو گئی کہ پھر اس نے لکھنا وکھنا چھوڑ دیا، اور اس کی جو زیادہ انٹرسٹ تھا وہ اپنے پروفیشن کی طرف ہو گیا۔ تو باقی میں نے جیسے کہ آپ کو تفصیل سے بتایا ہے اپنی بہنوں کے بارے میں، تو باقی نہیں، کسی میں نہیں تھا شوق، اسی میں تھا۔ ہمارا کالج کا زمانہ جو تھا وہ بہت ہنگامہ خیز تھا۔ میرا خیال ہے جب میں فورتھ ایئر میں پہنچی، تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر میں تھی، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اس زمانے میں بھٹو کو ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور ہم لوگ بھی جلوسوں میں، کیونکہ میں کالج یونین کی پریزیڈنٹ بھی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں میں یہ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو احمدیز کو بتایا جاتا ہے کہ باقی مسلمان تمہارے سے بہت نفرت کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسا سلوک کریں گے، تو اپنوں میں ہی اس لیے لوگ زیادہ گھسے رہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا کالج میں، ہمارا بڑا کالج تھا، گورنمنٹ کالج فار ویمن، جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا، پنڈی میں، اس میں بہت اسٹوڈنٹس تھے۔ اس زمانے میں میرا خیال ہے 2000 کے قریب لڑکیاں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ یقین کریں وہ سب جانتی تھی کہ میں احمدی ہوں، اور شاعرہ کی حیثیت سے میں کالج میں ڈیبیٹر اور شاعرہ کی حیثیت سے بڑی پاپولر بھی تھی، ان سب کو پتہ تھا۔ اس کے باوجود تھرڈ ایئر میں کالج یونین کی وائس پریزیڈنٹ بنی، انہوں نے مجھے بھاری اکثریت سے جتایا، انہوں نے مجھے اتنے ووٹ دیے کہ اتنے کسی کو ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیے گئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر جب ہم فورتھ ایئر میں گئے تو کالج یونین کی میں پریزیڈنٹ بنی، اس وقت بھی میرا مطلب ہے کثرت سے انہوں نے مجھے جتایا۔ کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی کہ بھئی یہ قادیانی ہے، احمدی ہے، یا کوئی اس قسم کی بات۔ وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے مجھے بہت زیادہ ان لڑکیوں نے ووٹ دے کے جتایا، اور بڑی وہ میری ایڈمائرر تھیں، اور بہت اچھی اخلاق کی اور بہت ہی اچھی پیاری لڑکیاں تھیں۔ جی، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کالج کے زمانے میں نے جیسے کہ بتایا کہ میں کالج یونین کی پریزیڈنٹ تھی، لہٰذا باقی کالجوں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی جلسے جلوس ان دنوں میں بہت کر رہے تھے، ایوب خان کے خلاف ہنگامے زوروں پہ تھے، تو ہم بھی اپنی لڑکیوں کا گروپ لے کے اور مری روڈ پہ، راولپنڈی کی سڑکوں پہ احتجاجی جلوسوں وغیرہ میں شامل ہوتے تھے۔ کافی وہ ایکٹیو دور تھا۔ ان دنوں میں میری ایک فرینڈ بنی جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہمدردیاں رکھتی تھی، نئی نئی پیپلز پارٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، تو وہ مجھے لے گئی بھٹو صاحب سے ملوانے کے لیے۔ تو بھٹو صاحب ان دنوں میں آئے ہوئے تھے راولپنڈی، تو وہاں پہ وہ مجھے ملوانے کے لیے لے گئی۔ وہ میری بھٹو صاحب سے پہلی ملاقات تھی۔ بھٹو صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر سے ملنے کے بڑے شوقین تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کو وہ کافی متاثر کر سکتی ہیں، اور بے شک وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھے جو
بہت جلدی اپنے سامنے والے کو متاثر کر لیتی تھی۔ جی جی بالکل، آس پاس کے حالات آپ کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ یہ جو ہم مشاعروں کے لیے شاعری کرتے تھے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مختلف چیزیں جو میرے آس پاس ہو رہی ہوتی تھیں وہ بھی مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہمارے کالج میں ایک لڑکی تھی، نابینا لڑکی، وہ کوئی پروگرام تھا تو اس نے بھی کچھ گا کے سنانا تھا، لیکن پھر کوئی جو خاتون اناؤنسمنٹ کر رہی تھیں، جو لڑکی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی، اسٹیج سیکرٹری تھی، وہ اس کو بلانا بھول گئی، جس کی وجہ سے وہ جو پروین تھی نابینا، جب اس کو اندازہ ہوا کہ پروگرام ختم ہو گیا ہے اور اس کو کسی نے بلایا ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس وقت میں نے اس کے بارے میں بھی میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے رونے لگ گئی، اور اس کے بعد میں نے گھر آ کے پروین کے نام کچھ اشعار لکھے تھے۔ اب اگر اس وقت وہ مجھے کہیں لکھے ہوئے مل جائیں تو میں اس میں سے کچھ آپ کو سنا سکتی ہوں۔ بہرحال اس میں نے یہی لکھا تھا کہ مطلب ہے کہ یعنی تم اتنی امید لے کے، اتنی آس کے ساتھ تم نے پریپریشن کی تھی اور تیاری کی تھی، اور تم آئی تھیں اور ختم ہو گیا اور تمہارا نام آخر تک نہ پکارا گیا۔ تم دیکھ تو نہیں سکتی تھی کہ فنکشن کتنا ہو گیا ہے، کتنا رہ گیا ہے، کتنے لوگ آ کے اپنا، لیکن تم صرف سن سکتی تھی، اور تمہارے جو کان تھے وہ اس پکار پہ لگے ہوئے تھے کہ کب تمہارا نام پکارا جائے گا اور تم آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کرو گی، لیکن افسوس کہ تمہارا نام نہ پکارا۔ اس طرح کر کے بڑی سی سیڈ نظم تھی۔ تو اس کے بعد جب میں نے وہ پروین کو سنائی اور باقی بھی اپنی ساری دوستوں کو سنائی تو وہ ساری کی ساری رونے لگی نا، اور پروین بھی بہت روئی نا۔ اس کے بعد سے وہ میری دوست بن گئی۔ پھر میں کبھی بھی اس سے ہاتھ ملاتی تھی، چاہے میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی، وہ ایک دم مجھے پہچان لیتی تھی۔ تو اس طرح آس پاس کی چیزیں جو ہیں وہ اثر ڈالتی تھی۔ وہ جو شبنم غزالہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، جو مجھے بھٹو سے ملوانے کے لیے لے کے گئی تھی، وہ ان دنوں میں بہت ایکٹیو تھی، اور ہم لوگ بڑا رشک کیا کرتے تھے کہ کتنی اس کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ بھی میں نے کوئی نظم لکھی تھی، وہ بھی اب پتہ نہیں پرانے کاغذات میں کہیں ہوگی۔ ایک خاص بات ہمارے بچپن میں یہ تھی کہ ہمارے والدین نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیا۔ ایک تو ہماری پڑھائی کی طرف بہت زیادہ توجہ دی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں باوجود اس کے کہ معاشرہ اتنا اوپن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ماں باپ نے ہمیں سوچنے کی آزادی دی، ہمیں اظہار کرنے کی آزادی دی۔ ہر معاملے میں جو ہماری لائک ڈس لائکس تھیں اس کو پیش نظر رکھا، اور مطلب ہے کہ اس طرح پرورش کی کہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سبھی بہنوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اللہ کے فضل و کرم سے بہت نام پیدا کیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی شخصیت کے بارے میں بھی بتا دوں کہ میں شروع ہی سے بہت جلدی فرینڈز بنا لیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بڑی جلدی بور بھی ان سے ہو جاتی تھی، کیونکہ جب تک مجھے کوئی چیلنجنگ بات نہ لگتی تھی تب تک میرا بور ہونا جو تھا وہ بہت میرا مطلب جلدی ہو جاتا تھا۔ ہاں کسی فرینڈ میں مجھے ایسا لگے کہ ہاں یہ کوئی سوچ کو چیلنج کرتی ہے، یا اس میں کوئی ایسی بات ہے، یا کوئی علمی لیول کا کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن بہت جلدی میں اپنی فرینڈ سے بور ہو جاتی تھی۔ یہ بھی میری شخصیت کا حصہ ہے۔ جی السلام علیکم عرشی، آپ نے بتایا کہ آپ ایک دفعہ میتھ میں فیل ہو گئی تھیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ علم و ادب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر حساب میں، میتھ میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب یہی لوگ عملی زندگی میں آتے ہیں تو قوم سے حساب مانگنے کے سلسلے میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ زائدہ یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ میں میتھس میں اب تک ایسی ہی نکمی ہوں۔ مجھے تو اگر میں کوئی مارکیٹ جاؤں اور کوئی چیزیں خریدوں تو مجھے اس کا بھی حساب نہیں آتا نا، جو بھی دکاندار پیسے لے کے واپس جو پکڑا دے میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ مجھے سمجھ آتی ہے نہ مجھے پتہ چلتا ہے نا، تو یہ میری ویکنس تھی جو اب تک ہے۔ تو یہ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ حساب مانگنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں،
جب وہ قوم میں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کا بہت دل کڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے میں اس نابینا لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ گئی، جب وہ رونے لگی تو میں بھی رونے لگی۔ پھر میں نے ایک نظم لکھی اور بڑی دردناک نظم تھی، جب میں نے وہ سنائی تو پھر ساری لڑکیاں جو بیٹھ کے سن رہی تھیں وہ بھی رونے لگیں، وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگی، اور ہم سب اس بات پہ کافی دیر تک روتے رہے۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جو درد رکھنا ہوتا ہے کسی کا، تو مجھے آج بھی اس کی شکل یاد آتی ہے، اور کس طرح وہ اتنا مجھ سے پیار کرنے لگی تھی کہ میں کبھی چپکے سے بھی جا کے ہاتھ ملاتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی عرشی۔ جی، مجھے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر احمدی سے نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جہاں بھی میں رہی، چاہے وہ اسکول کا زمانہ تھا، کالج کا زمانہ تھا، پنجاب یونیورسٹی کا زمانہ تھا، اس کے بعد میں نے جاب کی، فیلڈ میں آ گئی میں نے کبھی بھی، حالانکہ سب جانتے تھے میں احمدی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی نفرت نہیں دیکھی۔ لیکن مجھے نفرت کا صحیح تجربہ تب ہوا، لوگوں کی نفرت کا، جب میں نے جماعت احمدیہ میں سے فکری اختلاف کیا۔ جب میں نے فکری اختلاف کیا اور اس کا اظہار کیا تو یک دم جس طرح سے میں آپ کو کیا کہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے سخت قسم کے فکرے اور میری شاعری کی تحقیر اور یہ سب شروع کیا۔ وہ شاعری جس کے اوپر ان کے اپنے خلفاء نے اتنے تعریفی خطوط لکھے تھے، اور 200-250 خط تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور میری جو کتابیں چھپیں اس میں بھی بعض اوقات ہر نظم کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ خلیفہ صاحب کا جو خط تھا وہ موجود تھا۔ لیکن اتنا انہوں نے اس شاعری کا بھی تمسخر اڑایا، حالانکہ خدا کی محبت میں جو لکھی گئی شاعری تھی اس کا کوئی ان باتوں سے تعلق نہیں تھا، یا کوئی غزل ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ میں کوئی اپنی غزل شیئر کروں فیس بک پہ کہ میرے اشعار میں جادو بیانی اب بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا، آبشاروں سی روانی اب بھی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کر کے، تو ضرور نیچے لکھیں گے اب کچھ نہیں ہے، بکواس ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مردود ہو تم، مرتد ہو۔ مطلب اب اس باتوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تو یہ باتیں مجھے ان کی اچھی نہیں لگتی، مجھے افسوسناک لگتی ہیں۔ میں 2 خط بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اگر مجھے مل جائیں تو، جو مرزا طاہر احمد صاحب نے لکھا تھا۔ لیں جی، مل گئی ہے اتفاق سے۔ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اس سے شروع میں جو میں نے لکھا تھا نا، نابینا طالبہ پروین کے نام۔ اس معصوم طالبہ نے موسیقی کے پروگرام کے لیے 1 ہفتہ لگا کر یہ غزل تیار کی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ لیکن ہوا یہ کہ 10 اکتوبر 1969 کو وہ اپنا ہارمونیم اور اپنی چھوٹی نابینا بہن کو لے کر کالج کے اسٹیج پر 3 گھنٹے بیٹھی رہی، لیکن اس معصوم کا نام ہی نہ پکارا گیا، اور اس کے بعد وہ دونوں پروگرام کے اختتام پر اس طرح روئیں کہ دیکھنے والے بھی اشکبار ہو گئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اب میں وہ تھوڑے سے اشعار سنا دیتی ہوں۔ تیری بے نور نگاہوں سے ڈھلکتے آنسو، جن سے مجبور تمنا کی صدا آتی ہے، بے حقیقت نہیں پروین انہیں یوں نہ بہا، میرے دل میں کوئی برچھی سی اتر جاتی ہے۔ سارے پنڈال میں عظمت کے دیے جلتے تھے، تیرا دزدیدہ تبسم تھا بھری بزم کی جان، اور جب ختم ہوئی بزم تو دیکھی میں نے، تیری آنکھوں میں اداسی، تیرے چہرے پہ تھکان، بجھ گئے عزم کے سب دیپ، وہ طوفان اٹھا، تو کہ خاموش رہی، تجھ کو پکارا نہ گیا، ایک معصوم سا نغمہ تھا کہیں ڈوب گیا، ظلم کا بوجھ تیرے دل سے سہارا نہ گیا، یک بیک دشت میں احساس کے جھانکا میں نے، تو کہ ہنسنے کو تھی سنگیت کا دل ٹوٹ گیا، اور آخر میں ترانے کا جو آغاز ہوا، دفعتاً چوٹ لگی گیت کا دل ٹوٹ گیا۔
تو مجھے نہیں پتا قادیان کے سٹیج پر جس لڑکی کو نہیں موقع دیا گیا تھا اس کا کیا ہوا، لیکن اس کے غم میں ہم سب شریک ہو گئے۔ چونکہ میں اس کے غم میں شریک ہو گئی تھی اسی وقت، اور اس کے بعد نظم لکھ کے مزید شریک ہوئی، تو باقی ساری طالبات بھی شریک ہو گئیں، اور اس طرح ہم سب نے اس احساس کو فیل کیا کہ کسی دکھی کے دکھ میں دکھی ہونا کتنا تسکین بخش ہوتا ہے۔ جی سمینہ، ادب کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہر قوم، ہر ملک، ہر نسل، ہر جنس کے جو ادیب شاعر ہوتے ہیں وہ ایک اور طرح کا حساس دل رکھتے ہیں۔ لیکن خیر چلیں، کوئی بات نہیں۔ میں اس کو دل تو میرا دکھتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں میں نے کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا پلٹ کر، اور یہی سوچتی ہوں کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس کے مطابق اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہماری سمجھ ہمیں خاموش رہنے کا درس دیتی ہے تو ہم خاموش ہی رہیں۔ جی سمینہ، پسندیدہ شاعر تو کئی ہیں، کبھی کوئی فیض آ جاتا ہے، کبھی کوئی فیض آ جاتا ہے، کبھی غالب کا فیض آ جاتا ہے تو بس غالب کو ہی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کبھی فیض صاحب کا فیض آ جاتا ہے، کبھی علامہ اقبال کا آ جاتا ہے، کبھی پروین شاکر کا، کبھی احمد فراز کا۔ آج کل نئے شاعر بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں جو فیس بک وغیرہ پہ اپنا کلام ڈالتے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اس میں کمال کے شاعر ہیں۔ تو بے شک یہ عمل جو ہوتا ہے یہ اپنے اندر بہت کرب سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اور واقعی جو آپ نے کہا کہ پل صراط سے گزرنے کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کوئی اچھا مصرع یا شعر تخلیق ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ جیسے کوئی بٹن دباؤ ادھر شعر بن کے نکل آئے یا نظم بن کے نکل آئے۔ وہ کیا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کہا تھا عبید اللہ علیم صاحب نے، سخن میں سہل نہیں جان نکال کر رکھنا، یہ زندگی ہے ہماری سنبھال کر رکھنا۔ ویسے تو ہر چیز ہر کلام کہتے وقت ہی انسان کرب کی کسی نہ کسی کیفیت سے گزرتا ہے، لیکن جب میں نے اپنی وہ نظم ماں کا پیغام بچوں کے نام کہی تھی تو آپ یقین کریں کہ میں نے وہ ساری نظم روتے ہوئے لکھی تھی، اور اس کے بعد میں اس کو سنا نہیں سکتی تھی، جب سنانے لگتی تھی میں رونا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اتنے زیادہ اس میں سینسیٹیو جذبات تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک نظم میں نے ایک ماں کا خود سے مکالمہ لکھی تھی، جس میں اس کی بچی جو ہے وہ سسرال جاتی ہے، تو اس کے بعد جب واپس آتی ہے تو ماں کو وہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس طرح اس بچی کے بارے میں لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ تو لیکن وہ پھر ماں جو اس کی فیلنگ ہے اس کو میں نے نظم میں ڈھالا تھا، تو وہ بھی بہت زبردست تھی، اس کو بھی لکھتے ہوئے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ روئی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ہر نظم کے ساتھ ایک سٹوری وابستہ ہے۔ میں نے بڑی بڑی طویل نظمیں کہی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک نعت جو تھی وہ میں نے 2-3 دن میں مکمل کی تھی، اور وہ مسلسل جاری رہی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس کا بھی ایک پس منظر تھا، بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم نے ایک خواتین کا چھوٹا سا اپنی اسٹریٹ کی اور آس پاس کی 1-2 اسٹریٹس کی جو خواتین تھی نا، ان کے ساتھ مل کے ایک منتھ میں ایک دفعہ ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہم نے اس کا نام تھنکرز فورم رکھا ہوا تھا۔ اس میں ہم تھوڑی بہت کوئی جو سوچ ہوتی تھی اس کے بارے میں 1-1.5 پیپر پڑھ کے سنا دیا جاتا تھا، 5-7 منٹ کا، یا زبانی کوئی کسی ایشو پہ بات کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر باقی لوگ اس پہ ڈسکس کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے طریقہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس میں ایک دفعہ کوئی اسی طرح کی کوئی بات تھی جو میں نے ڈسکس کرنی تھی، لیکن آپ کو پتہ یہ بیچ میں ہی کچھ خواتین لوگ آپ سے جیلس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے، ہر کسی سے محبت سے بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں جیلس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ خواتین، مجھے پتہ بھی نہیں تھا،
وہ جیلس ہو گئی تھیں اور وہ کسی جماعت اسلامی کی کافی نمبر 1 تو نہیں تھی، نمبر 2 تھی، کوئی ڈاکٹر عامرہ صاحبہ، ان کو لے کر آ گئی۔ اور اس وقت ہم نے جو بات کرنی تھی تو وہ تھی کہ پتہ نہیں اخلاص نیت جو ہے، نیت کا اخلاص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور یہ کس حد تک انسانی سوسائٹی کو بہتر بناتا ہے، کچھ اس قسم کی بات تھی۔ تو میں نے ابھی اٹھ کے یہ اتنی ہی بات کی کہ جی آج ہمارا موضوع یہ ہے جس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ کئی دفعہ ہمیں اپنی نیتوں کا خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں تم مرزئی قادیانی، تم فلاں ڈھمکاں، تم کیسے قرآن اور حدیث کی بات کر سکتی ہو؟ تو میں نے کہا قرآن کل عالم کے لیے قیامت تک کے لیے کتاب ہے، ہر کسی کے لیے یہ راہ ہدایت ہے۔ تو کہنے لگی نہیں تم نہیں بات کر سکتی، تمہیں ہاؤ ڈیئر یو کہ تم عورتوں کو جمع کر کے ان کو قرآن پڑھاتی ہو۔ میں نے کہا میں قرآن نہیں پڑھاتی، ہمارا موضوع اخلاص نیت ہے۔ تو خیر اس طرح کر کے بات شروع ہوئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب باقی خواتین نے اس پہ خاموشی اختیار کی بجائے اس کو کچھ کہنے کا، 2.25 سال سے ہم لوگ جمع ہوتے تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے، ہم بات چیت کرتے تھے، بڑے پلیزنٹ ماحول میں ہماری محفلیں جاری رہتی تھیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ عورت مجھے اس طرح کر کے برا بھلا کہنے لگی، میں نے اسے بہت کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کی۔ تو اس نے کوئی بھی میری بات نہیں سنی نا، اور مجھے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ بولنے کی اور فلاں ڈھمکاں۔ خیر میں چپ ہو گئی، میری طبیعت صلح پسند ہے، لڑائی والی طبیعت نہیں ہے، میں خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ ان عورتوں پہ ہوا جو ایک لفظ بھی انہوں نے میری حمایت میں نہیں بولا۔ تو اس کے بعد میں گھر آ گئی، اور گھر آ کے اچانک میرے اوپر جیسے شاعری کا نزول شروع ہوا، اور یہ مصرعے سے شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، شریعت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، کچھ اس طرح کر کے نا۔ اور پھر وہ اشعار جو آنے شروع ہوئے، آپ یقین کریں کہ 3 دن مسلسل وہ نعت چلتی رہی۔ اس دوران میں 2 غریب بچے تھے، کسی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے، وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، میں ان کو پڑھا دیتی تھی، 1.5 گھنٹہ لگاتی تھی، یا نماز کے لیے اٹھتی تھی، یا کھانا کھانے کے لیے، یا کوئی کسی اور اشد ضرورت کے لیے۔ اس کے بعد پھر بیٹھتی تھی، پھر وہ نعت شروع ہو جاتی تھی۔ تو وہ 140 اشعار پر مشتمل وہ نعت لکھی گئی۔ آپ یقین کریں میں وہاں سے واپس آ رہی تھی اور تبھی بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو رستے میں ہی یہ نعت شروع ہو گئی، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، ہے تیری مرتبہ دانی میں پوشیدہ خدا دانی، تو مظہر ہے خدا کا، نور وحدت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر، تیری خاطر ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے، یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ختم ہے تجھ پر، خدا خود نعت لکھتا ہے تیری قرآن کی صورت، عجب ہے شان محبوبی، وجاہت ختم ہے تجھ پر۔ بس اس طرح یہ چلتی گئی، تقریباً 140 اشعار ہو گئے۔ تو اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں جن میں فلو ہے اور وہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ اب بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی کیوں نہیں لکھتی نظمیں، اتنی لمبی کیوں لکھتی ہے؟ میں انہیں کہتی ہوں کہ دیکھو، جب خدا مجھے عطا کرتا ہے وہ میرے ذہن کو کشادہ کر دیتا ہے، اور ایک روانی کے ساتھ مصرعے آتے چلے جاتے ہیں اور وہ نظم اس طرح بنتی چلی جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا خدا کی جو عطا ہے میں اس کا انکار کر دوں اور کہوں کہ نہیں میں نے نہیں لکھنی لمبی، لوگ چھوٹی پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے جتنی پڑھنی ہے پڑھ لیا کریں، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں، کوئی مجبوری تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم کوئی ٹھونستے تھوڑی ہیں کہ جی آپ ضرور پڑھیں۔
جو ہمیں خدا نے جو کچھ عطا کیا وہ ہم نے لکھ دیا. اتنے سالوں میں بہت عطا کیا. ابھی آپ سوچیں میری جو شروع والی شاعری ہے، ان پبلشڈ شاعری، جس کو اب میں نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتی اس کا معیار بچپن سے جو لکھنا شروع کیا تھا اتنا اعلیٰ تھا. 3-4 کتابیں تو وہ بھی بن جائیں اگر اس کو چھاپا جائے تو. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. میں گورنمنٹ کالج فار ویمن راول پنڈی سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی چلی گئی ماسٹرز کرنے کے لیے جرنلزم میں. تو اس سے پہلے میری جو بڑی بہن تھی وہ بھی نشتر میڈیکل کالج میں اس کو ایڈمیشن مل چکا تھا، وہ بھی گھر سے جا چکی تھی. پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تو پھر میں بھی گھر سے چلی گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی. تو یہ دور بھی بڑا خوبصورت دور تھا. وہاں جب میں پہنچی تو بہت جلدی ہی وہاں میں نے اپنا نام بنا لیا اور مشاعروں وغیرہ میں حصہ لینے لگی. ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب تھے، جرنلزم کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. وہ عبد المجید سالک صاحب کے بیٹے تھے. تو بہت زیادہ وہ میرا مطلب ہے شفقت سے پیش آتے تھے، سبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. لیکن میرے پر ان کی نظر کرم بہت زیادہ تھی، کیونکہ میری وجہ سے جرنلزم ڈپارٹمنٹ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا. ورنہ وہ ایک ان نون سا ڈپارٹمنٹ تھا، چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ جس میں تھوڑے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو چونکہ میں نے اتنے زیادہ وہاں جا کے مختلف جگہ مشاعروں میں حصہ لے کے گولڈ میڈلز وغیرہ جیتے اور اتنی ٹرافیاں اور اتنے کپس میں لائی کہ وہ اس وجہ سے میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے. انہوں نے میرا نام قاضی نظر الاسلام رکھا ہوا تھا کیونکہ اس زمانے میں بہت انقلابی شاعری کیا کرتی تھی. تو جب مجھے کوئی گولڈ میڈلز وغیرہ ملتے تھے تو وہ میرے اعزاز میں اپنے گھر میں ایک پارٹی کرتے تھے جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگوں کو، سارے اسٹوڈنٹس کو، لڑکے لڑکیاں سبھی کو بلاتے تھے. اور یہ ایک طرح سے وہ میرا مطلب مجھے انکریج کرتے تھے اور بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے. میں آپ کو یونیورسٹی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بتاتی ہوں. اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب تھے، ہمارے کافی سبجیکٹس تھے جس میں میس کمیونیکیشن تھا، پاکستان اسٹڈیز تھا اور بہت سے سبجیکٹس تھے جس کی کلاسز ہوتی تھیں. تو اس میں جو پاکستان اسٹڈیز کی کلاس تھی وہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب لیا کرتے تھے. تو میری طبیعت ہمیشہ سے ایسی تھی کہ میں بیچ میں بیٹھے بیٹھے جیسے بندہ اپنی شعر و شاعری کی تخیلاتی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ میری طبیعت اب بھی ہے، پہلے بھی تھی. تو اس وقت بھی جب وہ کلاس اس زمانے میں ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا، نیا نیا بنگلہ دیش بنا تھا، بیچ میں یونیورسٹی 5-6 ماہ کے لیے بند رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ماسٹرز 2 سال میں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ 2.5 سال میں کیا، کیونکہ بیچ میں یونیورسٹی بند ہو گئی تھی جب وہ جنگ ہوئی تھی، 71 کی وار ہوئی تھی. تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کلاس لے رہے تھے اور وہ اس پہ ہمیں پڑھا رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں وہ لیکچر دے رہے تھے. اور انہوں نے سب اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ یہ ویری سینسٹیو ٹاپک اور آپ لوگ نوٹس لیں. تو میں بس اپنی طبیعت کے مطابق اپنا کہیں گم ہو گئی تھی اور میں اس پہ اپنی کاپی کے اوپر کچھ اشعار وغیرہ لکھ رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب بڑے باریک بین تھے، وہ فوراً بھانپ جاتے تھے. ہر اسٹوڈنٹ ان کی نظر میں ہوتا تھا یہ کیا کر رہا ہے، اس کا دھیان کدھر ہے. تو یک انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہنے لگے عرشی ادھر آؤ روسٹرم پہ اور ادھر آ کے بتاؤ باقی اسٹوڈنٹس کو کہ تم نے کیا لکھا ہے، کیا لکھ رہی ہو تم. تو میں بڑی ہی ریلیکسلی اپنی کاپی اٹھائی اور روسٹرم پہ آ گئی. میں نے کہا سر بتا دوں میں نے کیا لکھا ہے. سر نے کہا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ، میں بہت امپورٹنٹ لیکچر آج دے رہا ہوں، تم نے کیا نوٹس لیے ہیں بتاؤ، پڑھ کے سناؤ. میں نے کہا سر پڑھ دوں.
سر نے کہا پڑھ دو. میں نے پھر سر کو دیکھ کے کہا، میں نے کہا سر واقعی پڑھ دوں؟ سر نے کہا ہاں بھائی پڑھو پڑھو. تو میں نے پڑھنا شروع کیا جو میں نے لکھا ہوا تھا. تم پہ کچھ زور تو نہیں میرا، صرف اظہار حال کرتا ہوں، کیا اکیلا بھی جی سکوں گا میں، تم سے اتنا سوال کرتا ہوں. پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے، شاید احمد فراز کا، فیض احمد فیض کا ہے یا کسی اور کا ہے، مجھے اب یاد نہیں. جب میں نے یہ لہک لہک کے پڑھا تو ساری کلاس تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، اور سر ذرا غصے سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جس پہ میں اپنی مغز ماری کر رہا ہوں اور آپ کو لیکچر دے رہا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہونے کی صورتحال میں کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. میں نے کہا سر میں نے جو شعر پڑھے ہیں اس میں ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان سے کہہ رہا ہے تم پہ کچھ زور تو نہیں میرا، صرف اظہار حال کرتا ہوں، کیا اکیلا بھی جی سکوں گا میں، تم سے اتنا سوال کرتا ہوں. میں نے کہا سر ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان سے پوچھ رہا ہے کہ اب کیا میں اکیلا بھی جی سکوں گا. اس پہ تو کلاس میں ایک شور مچ گیا. ان لوگوں نے وہ نعرے لگائے اور وہ تالیاں بجائیں کہ مطلب جیسا حاضر جوابی سے جو میں نے جواب دیا. تو سر کہنے لگے کہ سر کو بھی ہنسی آ گئی. سر کہنے لگے اچھا چل آج تو بچ گئی ہے تو پھر کبھی صحیح. تو بس اس طرح کر کے تو یہ ہماری شرارتیں چلتی رہتی تھی، پروفیسروں کے ساتھ بھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. اور الحمدللہ چونکہ میں سب کی اتنی پسندیدہ تھی، اپنے پروفیسرز کی بھی اور اپنی ساری فرینڈس وغیرہ کی، کہ کبھی بھی کوئی کیسی بھی شرارت ہو مائنڈ نہیں کرتا تھا. تو یہ تعلیمی زندگی کی کچھ شرارتیں. اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ہم یونیورسٹی گئے تو تب ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ نے، جرنلزم ڈپارٹمنٹ نے، ان دنوں میں بھٹو صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی وہی زمانہ تھا جب وہ میرا خیال ہے پارٹی تشکیل دے چکے تھے اور کچھ پرومیننٹ لوگ اس میں شامل بھی ہو چکے تھے. تو یہ مصطفیٰ کھر وغیرہ اور یہ باقی لوگ جو تھے نا یہ ان میں شامل ہو چکے تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو ایک پروفیسر تھے میس کمیونیکیشن کے، مہدی حسن صاحب، ان کے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر مبشر حسن، وہ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. بہرحال ہمارے ڈپارٹمنٹ والوں نے پروگرام بنایا بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے جانے کا. تو بھٹو صاحب وہاں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہم سب لوگ وہاں پہنچے. تو بھٹو صاحب مجھے غور سے دیکھتے رہے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تم سے مل چکا ہوں. کہاں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں شبنم غزالہ کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی جب میں پنڈی میں کالج یونین کی پریزیڈنٹ تھی وغیرہ. او یس انہوں نے کہا. تو میں حیران ہوئی کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے وہ ملتے ہیں اور کتنے آرام سے انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا. تو یہ میری بھٹو صاحب سے دوسری ملاقات تھی. اس میں ہم لوگوں نے اپنے کچھ میرا مطلب ہے معاملات پہ بات کی، ان کی پارٹی کے بارے میں بات کی، ان کا منشور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے. اور اسٹوڈنٹ سے ملنا انہیں ہمیشہ ہی بہت پسند تھا، بڑے شوق سے وہ ملا کرتے تھے. اچھا ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، جب میں کالج میں پڑھتی تھی پنڈی سے، تو ہم لوگ ڈیبیٹس کے لیے، مشاعروں مذاکروں وغیرہ کے لیے مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے. انٹر کالجیٹ ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی تھی نا، تو اس میں حصہ لینے کے لیے. اور کئی دفعہ تو رستے میں ہی نظمیں لکھتے تھے، جو بھی ٹاپک دیا گیا ہوتا تھا نظم کا یا مصرع طرح غزل کا یا اور کچھ، میرا مطلب وہ سب ہم لوگ راستے میں ٹرین میں ہی کیا کرتے تھے. ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہوتی تھی جو ہم لوگ لڑکیوں کو لے کے جایا کرتی تھی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا. اس سلسلے میں ربوہ میں جو جامعہ نصرت تھا وہاں بھی انٹر کالجیٹ ڈیبیٹس کے لیے میں تقریباً ہر سال ہی گئی ہوں. اور وہاں بھی میں نے مطلب ہے کہ اس زمانے میں سٹیج پہ بیٹھی ہوتی تھیں چھوٹی آپا اور مہر آپا ہوتی تھی. اور وہاں بھی میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ٹاپک تھا،
تو اس پہ مجھے یاد ہے میں نے جب نظم سنائی تھی تو وہاں پہ پورے ہال میں میرا مطلب ہے کہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، کیونکہ ساری احمدی لڑکیاں تھیں۔ وہاں میں نے ایک نظم سنائی تھی: اے میری قوم کے رنگین بیانوں اٹھو، احمدیت کے پرستار جوانوں اٹھو، ایک نیا تاج محل خون سے تعمیر کرو، روح اسلام کے گم گشتہ نشانوں اٹھو۔ اور پھر مجھے فرسٹ پرائز بھی ملا تھا۔ ویسے الحمدللہ جہاں کہیں بھی میں جاتی تھی کالج کے زمانے میں یا یونیورسٹی کے زمانے میں، تو وہاں کے لوگ جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ بھی آ گئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے ٹیم، تو اس کے بعد وہ فرسٹ پرائز تو وہ بھول ہی جاتے تھے، پھر وہ اندازے لگاتے تھے سیکنڈ کس کو ملے گا، تھرڈ کس کو ملے گا، اور کانسولیشن کس کو ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے میرا تعلیمی کیریئر۔ ایک اور دلچسپ واقعہ بتاؤں آپ کو، یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ہاں اس سے پہلے مجھے ایک کالج کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس زمانے میں ہم لوگ بڑے ایڈونچرس ہوا کرتے تھے، میں تھی اور میری 2-3 اور فرینڈس تھیں، اور ہم لوگ یہ جو عوامی جلسے ہوتے ہیں ان میں بھی پہنچ جاتے تھے، اور اپنے ملازموں کے برقے شرقے مانگ کے، کسی مالی کی بیوی کا، کسی اور نوکر کے، اس طرح کر کے تو برقے شرقے مانگ کے، ہماری وہ دوست جو تھی نا ان کے کافی سارے سرونٹس وغیرہ تھے، تو ان کے برقے شرقے پہن کے ہم لوگ جلسوں میں جا جا کے تقریریں کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ٹیکسی کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی لیاقت باغ کے جلسے میں نے نظمیں سنائی۔ پھر وہاں پہ گولی چل گئی، پھر ہم لوگ وہاں سے اتر کے بھاگے، اور اس طرح کر کے میرا مطلب ہے ہماری اسٹوڈنٹ لائف بہت ایڈونچرس تھی، اور اسی طرح یونیورسٹی میں آ کے بھی وہ اسی طرح کی ایڈونچرس رہی۔ اس دوران یونیورسٹی کے جو اور احمدی اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے، وہ انہیں ہر وقت میرے بارے میں یہ فکر پڑی رہتی تھی کہ میں پردہ کیوں نہیں کرتی، اور میری یہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں شکایتیں لگتی رہتی تھیں۔ تو یہ دور تھا مرزا ناصر احمد صاحب کا۔ تو مرزا ناصر احمد صاحب جب اسلام آباد آئے اور بیت الفضل میں ٹھہرے، تو پھر انہوں نے مجھے بلا بھیجا۔ میرے والد صاحب کو پرائیویٹ سیکریٹری کی طرف سے لیٹر آیا کہ جی مرزا ناصر احمد صاحب جو ہیں وہ عرشی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو لے کے حاضر ہوں۔ چونکہ میری اس وقت مذہب کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی، اور میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی پڑھائی اور ادب اور یہ مطلب ان سب چیزوں میں زیادہ ایکٹیو تھی، اور مجھے نہ مذہب سے دلچسپی تھی اور نہ مجھے مذہبی شخصیات سے دلچسپی تھی، اس لیے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ صاحب کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا ہے اور آپ نہ جائیں، تو آپ مطلب تمہیں چلنا پڑے گا۔ تو اس طرح کر کے ہم لوگ خلیفہ صاحب سے ملنے گئے۔ میں تھی، میرے والد صاحب تھے، اور ساتھ میرے ایک خالو تھے جو اس زمانے میں غانا میں کوئی اسکول ٹیچر وغیرہ تھے، اور ان دنوں وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے بیت الفضل، تو مرزا ناصر احمد صاحب جو تھے ان کے پاس کوئی لوگ ملاقات کر رہے تھے، تو باہر کے کمرے میں انتظار گاہ جو تھی اس میں ہمیں بٹھایا گیا۔ تو برقع میں نے نہیں پہنا ہوا تھا، ویسے ہی سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ دوپٹہ ذرا سا پیچھے کھسک گیا، تو میرے ابا جان نے مجھے غصے والی نظر سے دیکھا اور کہا کہ دوپٹہ ٹھیک کرو۔ مجھے اور غصہ آیا، میں نے اور پیچھے کیا، کیونکہ مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا کہ ہر وقت پردے کا لٹھ لے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ جماعت احمدیہ پیچھے پڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کو بھی سب سے زیادہ مجھے ہی ٹوکا ٹاکی ہوتی تھی، کیونکہ میں ہی بہت زیادہ تصویریں میری اخباروں میں چھپی ہوئی ہوتی تھیں، کبھی کسی جلسے میں، اور کبھی کہیں، اور کبھی کسی ادبی محفل میں، اور کبھی کسی جگہ۔ تو اس سب کچھ سے اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہی بہت ایکٹیو ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے ہر دوسرے دن میری شکایتیں لگی ہوتی تھی، اور میرے والد صاحب کو
خط آ رہے ہوتے تھے کہ اس کو اپنی بیٹی کو پردہ کراؤ، تو ظاہر ہے وہ اس پہ وہ مجھے ڈانٹتے تھے، تو اس لیے ہمارے درمیان ایک ٹینشن سی چلتی رہتی تھی۔ تو خیر اس کے بعد ہم اندر گئے تو مرزا ناصر احمد صاحب نے اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کی۔ ہاں البتہ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اچھا تم ہو عرشی؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگے سنا ہے بڑی شاعرہ وائرہ ہو؟ میں نے کہا جی لکھ لیتی ہوں کچھ نہ کچھ۔ کہتے ہیں کیا پڑھتی ہو، کہاں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا جی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میں ماسٹرز کر رہی ہوں جرنلزم میں۔ کہتے ہیں تمہاری شاعری کے بڑے چرچے ہیں، کچھ شعر ہمیں بھی سناؤ، کیا لکھتی ہو، کیسا لکھتی ہو؟ مجھے اس وقت زبانی اپنی ایک نظم فاصلے تھی، وہ ان دنوں یونیورسٹی میں بڑی پاپولر ہوئی تھی اور مختلف اخباروں رسالوں میں چھپی بھی تھی۔ مجھے اسی کے ایک دو بند یاد آ گئے، تو وہی میں نے سنا دیے وہاں لہک لہک کے۔ میں نے یوں سنانا شروع کیا جیسے میں کسی مشاعرے میں سنا رہی ہوں۔ اس میں کمپیریزن کیا گیا تھا غریب اور امیر کا۔ تو اس میں نے انہیں یہ سنایا کہ ایک بچی کے بالوں میں تنکے اٹے، ایک بچی کے سر میں ربن ہیں سجے، ایک تتلی سی رنگین ملبوس میں، ایک کے تن پر لٹکتے ہوئے چیتھڑے، میرے مالک گلہ کون تجھ سے کرے، ہر طرف فاصلے فاصلے فاصلے۔ تو اس طرح کر کے کچھ سنایا۔ تو وہ میرے خالو کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کیوں جی عبدالحق صاحب، خانہ میں بھی اس طرح کے فاصلے ہیں؟ تو میں نے قبل اس کے کہ خالو جواب دیتے، میں نے کہا کہ جی حضور میں نے پاکستان کے بارے میں لکھی ہے، یہاں غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ بہت واضح دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، جس پہ کہنے لگے بڑی ٹیلنٹڈ ہے بچی، تو بڑی کانفیڈنٹ بھی ہے۔ تو اس پہ میرے والد صاحب نے ان کو بتایا اگلی آڈیو میں۔ میرے والد صاحب نے ایک پچھلا واقعہ بتایا جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی اور بی اے میں تھی فائنل ایئر میں، تو یونین کی پریزیڈنٹ بھی بن گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دنوں بھی بہت میری تصویریں وغیرہ اخبار میں چھپیں۔ تو اس زمانے میں امریکہ کا سفیر جو پاکستان میں متعین تھا اسلام آباد میں، اس کا نام تھا جوزف فارلینڈ۔ جوزف فارلینڈ نے مجھے ایک خط لکھا کالج کے ایڈریس پہ، جس میں اس نے لکھا کہ آپ کی میں تصویریں وغیرہ بھی اخبار میں دیکھتا ہوں اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں، تو یو آر ویری ٹیلنٹڈ وغیرہ وغیرہ، اور مجھے آپ کو دیکھ کر اپنا کالج کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب میں بھی اس طرح اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت حصہ لیا کرتا تھا اور بڑا ڈیبیٹر تھا، یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی باتیں اس نے مجھے لکھ بھیجی۔ تو میں نے وہ خط اپنے والد صاحب کو دے دیا۔ تو میرے والد صاحب نے، جیسا کہ سب احمدیوں کو جنون ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی ہاتھ لگے اس کو تبلیغ شروع کر دو، تو انہوں نے اسلامی اصول کی فلسفی انگلش میں دا ٹیچنگ آف اسلام کے نام سے جو ہے وہ، اور کچھ اور اس طرح کے چھوٹے بکلیٹس جو تھے، وہ سب اس کو لکھ بھیجے تحفتاً، اور ساتھ اس خط کا جواب بھی میری طرف سے لکھ کے بھیج دیا، جس پہ اس کا ایک اور خط آیا جس میں اس نے لکھا کہ تھینک یو ویری مچ، میں یہ سب کچھ ضرور مطالعہ کروں گا، اور یور ڈاٹر از ویری ٹیلنٹڈ، اور اگر یہ امریکہ جا کے پڑھائی کرنا چاہے تو ہم اس کا سارا اخراجات وغیرہ برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور جو بھی فیلڈ یہ پسند کرے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا کر کے اس نے ایک لمبا چوڑا لیٹر لکھا۔ چونکہ اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا کہ لڑکیاں باہر پڑھنے جائیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ 70 کا زمانہ تھا، تو اور ہمارے گھروں میں کوئی اتنا انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا ایسی کسی آفر میں نا، تو اس لیے والد صاحب نے تھینک یو کر کے اس کا جواب لکھ دیا اور معذرت کر دی کہ نہیں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس پیشکش میں، بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ تو میرے والد صاحب نے جب خلیفہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس بات کا بھی ذکر کر دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ اس طرح جوزف فارلینڈ نے بھی مطلب ہے اس طرح سے اس کو خط لکھا تھا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتوں کا ذکر کیا، اور میرے تھوڑا سا جو تعلیمی کیریئر تھا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ آور ٹیلنٹ از ناٹ فار سیل۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ انہوں نے کیوں کہا، کیونکہ وہ تو صرف ان کی طرف سے ایک آفر تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے سکتے ہیں اگر میں باہر امریکہ جا کے پڑھنا چاہوں تو، لیکن انہوں نے بہرحال یہ بات کہی، مجھے اچھی طرح یہ فقرہ آج بھی یاد ہے، آور ٹیلنٹ از ناٹ فار سیل۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کتاب تحفتاً دی جس کا نام تھا اوڑھنی والیوں کے لیے پھول، جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ اس پہ انہوں نے لکھ کے دیا اپنے ہاتھ سے، ہمیشہ احمدی بچی بنی رہو۔ تو بہرحال وہ تحفتاً انہوں نے دی، اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ جی، آج کے دور میں بھی طالب علم جو ہیں وہ اس زمانے میں بھی سارے تو کتاب سے نزدیک نہیں تھے، جن لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا وہی تھے، باقی بہت سے لوگ تھے جو پنجاب یونیورسٹی میں نہر کے کنارے بیٹھ کے نشہ کرتے رہتے تھے، اس طرح کے بھی لوگ تھے۔ تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ساری کتابیں وغیرہ اور سارا علم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، تو وہاں بھی تو آخر لوگ جو سارا دن موبائل سے چمٹے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ وہاں بھی بڑا کچھ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ طالب علم جو ہے وہ علم سے دور ہو گئے ہیں۔ اب بہت زیادہ اور نئے نئے شعبے نکل آئے ہیں جن میں وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ میری تو سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار بکس ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، اور وہ ان کو اپنے موبائل پہ یا اپنی ٹیبلٹ پہ پڑھتے رہتے ہیں، یا اپنے آئی پیڈ وغیرہ پہ۔ تو جو واقعی علم سے محبت کرتے ہیں وہ تب بھی پڑھتے تھے کتاب کی شکل میں، اور وہ آج بھی پڑھتے ہیں جس طرح بھی ان کو اویلیبل ہو۔ سمینہ جی، یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، پھر واقعات یاد آتے رہتے ہیں۔ تو لائف تو آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح ہوتی ہے، بہت سے واقعات ہیں اور بھی دلچسپ، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا، سننے والے بھی تھک گئے ہوں گے اور تھک جائیں گے سنتے سنتے۔ تو میرا خیال ہے باقی ہم اگلی کسی قسط پہ رکھ لیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یونیورسٹی کے بعد پھر جب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آئی جرنلزم کے کام کرنے کے لیے، تو وہاں مزید کیا کیا گزری۔ تو میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا جو بھی خیال ہے آپ بتا دیجئے۔ جی، ایک سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گی، اور پھر جب یہ وقت آئے گا جب میں نے اپنا فکری اختلاف ظاہر کیا، تو اپنے وقت پہ اس بات کا بھی تفصیل سے بیان ہو جائے گا۔ لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ جو مومنٹم بنا ہے شروع سے لے کے آگے تک چلنے کا، ہم اسی مومنٹم کو برقرار رکھیں۔ اپنا وقت آنے پہ یہ سارے سوالات آپ لوگوں کے پوچھے بغیر ہی کلیئر ہو جائیں گے۔